جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں. آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. اور آج بھی یہی سلسلہ اور انتہائی رمضان تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. قبلہ مفتی صاحب، آپ کے پاس جو آن لائن سوالات ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ بات کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی، ایک بہن نے کویسچن کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میرا گولڈ میرے شوہر نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. اچھا. اور وہ مجھے زکوٰۃ ادا نہیں کرنے دیتے. تو اب اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس گولڈ کے اوپر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن چونکہ وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ اگر اس پر قادر ہیں کہ ویسے کیش کسی طریقے سے جو زکوٰۃ بن رہی ہے ادا کرتی جائیں تو بہت ہی بیسٹ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو جب وہ ان کے قبضے سے آپ کو ملے گا تو سال گزشتہ کی زکوٰۃ بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی. اور اس قسم کے جتنے شوہر حضرات یا بعض اوقات یہ ساسوں کے بارے میں یا جو سسرال ہے اس کے بارے میں بچیوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ فریضہ ہے. اگر آپ اس میں رکاوٹ بنیں گے تو گویا کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. مال ان کا ہے، وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں خواہ گناہ گار ہوتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہ کریں. فوراً سے پیشتر ان کا سونا ان کے حوالے کریں تاکہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوتے ہیں تو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب، ایک یہ بھی سوال آیا تھا کہ گھر کے آگے اکثر کالی بلی آ جاتی ہے، تو کیا نحوست کی علامت ہے؟ اور اگر ایسا متواتر ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ جس سے وہ لوگوں نے، ظاہر ہے ابہام بہت سارے ہمارے یہاں بہت سارے توہمات ہیں. جی، یہ سب توہمات ہیں، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بذات خود کسی میں نحوست کی موجودگی کا انکار کرتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ منحوس پیدا ہوئی ہو کہ آپ دیکھ لیں یا اس سے ٹچ ہو جائیں یا وہ آگے سے نکل جائے یا پیچھے سے نکل جائے تو آپ کو نقصان ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں، اعمال کی نحوست کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر والد صاحب کرائم کرتے ہیں اور بچوں اس کی وجہ سے کوئی مر گیا، کسی نے گولی مار دی دشمنی میں، تو ہم کہتے ہیں تمہارے عمل کی نحوست وہاں تک پہنچ گئی. یا باپ نشہ کرتا ہے، بچے بھی نشہ کرنے لگے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن ویسے جیسے بہو گھر میں آئی تو کہتے ہیں کہ جب سے اس کے قدم آئے معاذ اللہ منحوس قدم آ گئے، بے برکتی ہو گئی. تو میں ایسے اس میں دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں کہ اگر وہ منحوس ہے تو آپ تو بابرکت ہیں نا. آپ سب کی برکت مل کے اس کی نحوست کیوں نہیں ختم کر دیتی؟ یا پھر میں کہوں کہ خدا نخواستہ آپ سب منحوس ہیں، اب اس کا رد کر کے بتائیے. یہ غلط چیز ہوتی ہے. ایسے کسی کی بچی کو ہٹ کرنا اور مذہب اسلام کی تعلیمات کے خلاف چلنا بالکل غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. بھائی مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے نا، میرا پیر جل گیا ہے، تو میں نا کرسی پہ نماز پڑھ رہی ہوں، اور جیسے پیر کے زخم کی وجہ سے کچھ نا وضو میں پانی نہیں لگا پا رہی پیر پہ، اور تیمم وغیرہ بھی نہیں کری کیونکہ مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے اس کو ہاتھ لگانے میں، ٹچ کرنے میں. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ پوچھنا ہے، میں نے 9 دن تک تو تراویح پڑھی تھی، اب مجھ سے تراویح بھی نہیں پڑھی جا رہی کیونکہ پیر میں کافی تکلیف ہے میرے نا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، سوالات آپ کے لیتے ہیں اور انشاءاللہ جوابات بھی پہنچائیں گے. اب تک ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں وہاں ہمارے لیے منتھلی راشن آتا ہے جو ہمیں کھانے پکانے میں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مہینے کے اینڈ پہ وہ راشن کافی سارا بچ جاتا ہے، جو ہمارا جو ہیڈ ہے وہ کبھی ہمیں فری میں دے دیتا ہے، کبھی پیمنٹ دے دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں. اچھا. پوچھنا یہ تھا کہ وہ کیا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو بھی. بہت شکریہ. جی وہ صاحب کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، اگر یہ پیر جلا ہوا ہے تو باقی تو یہ وضو کریں اور غور کریں کہ کیا اس کے اوپر گیلے ہاتھ سے مسح کر سکتی ہیں کہ نہیں. اچھا. ڈائریکٹ اگر نقصان دیتا ہے، جیسے تیمم کا منع کر رہی ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگ رہا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کپڑا ڈال کر ہلکے سے اس کپڑے کے اوپر مسح کر سکتی ہیں کہ نہیں. اگر کپڑا ڈال کے بھی مسح کرنا باعث سے تکلیف ہو رہا ہے تو اس پاؤں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، باقی وضو کریں، اور وہ پاؤں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ کافی ہوگا اور یہ باوضو ہی کہلائیں گی جب تک ایسی کیفیت رہے. وہ تیمم کی طرف نہیں آئیں گی کیونکہ باقی آزاد ہو سکتی ہیں. اور 9 تراویح اگر انہوں نے پڑھی تھی، باقی کوشش کریں کہ جتنی حد تک امکان پڑھ سکیں. پوری 20 نہیں پڑھ سکتی تو جتنا آپ کو ہمت ہے اتنی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور یہ منتھلی راشن اگر ان کو دیا جاتا ہے تو کس طرح دیا جاتا ہے؟ مد میں دیا جاتا ہے. اگر کمپنی ان کو مالک بنا دیتی ہے گویا کہ، پھر چاہے بچے کچھ بھی وہ انہی کا ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر ایسی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ تم استعمال کر لو، جو بچ جائے واپس کر دینا. تو یہ عمومی طور پر جو امپلائی وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ملکی بنا دیا جاتا ہے. تو اگر یہ ہیڈ جو بھی آپ کے ہیں سپروائزر وغیرہ وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ لے جائیں تو بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کا صحن ایک چھوٹی سی دیوار ہے، اس پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ. مزید کالرز ہیں. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوگی. جی صاحب کیا کہیے گا؟ جو مجھے سمجھ میں آیا شاید ایسا ہے کہ مسجد کے ساتھ کوئی چھوٹی دیوار ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے خاتون چاہ رہی ہیں. دیکھیں اگر تو درمیان میں کوئی راستہ وغیرہ نہیں ہے جس کو شارع عام کہتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہوں جا رہے ہوں گاڑیاں جا رہی ہوں، ایسا نہیں ہے بلکہ دیوار کے ساتھ متصل ہی کوئی عمارت ہے یا کوئی جگہ ہے، تو بالکل پھر یہ امامت یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ صاحب یہ بھی سوال اکثر رمضان میں گردش کرتا ہے کہ کیا کوئی خاتون قرآن حافظ ہیں تو کیا وہ امامت کر سکتی ہیں خواتین کی؟ دیکھیں اصلاً تو فقہ حنفی کی روشنی میں عورتوں کی جماعت منع ہوتی ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، تو نہ قائم کریں. لیکن اگر کسی جگہ بہت ہی سخت ضرورت محسوس کریں، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی صحیح عقائد کی حاملہ عورت نہ ہوں اور وہ جماعت کروا کر اور پھر درس قرآن یا درس حدیث کے نام پر لوگوں کو عقیدے خراب کر رہی ہوں. فرض کر لیں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو کوئی صحیح العقیدہ عالمہ پھر اس طرح کا اہتمام کر سکتی ہیں. یا اگر عورتیں بہت ہی بے روی کا شکار ہیں، کوئی عالمہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں ان کو جماعت کے لیے بلاتی ہوں اور یہ آئیں اور پھر میں ان کو درس قرآن درس حدیث کرتی ہوں جس سے ان کے اخلاقیات اور مسائل بہتر ہوں گے، تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک گاڑی لی جس کو میں نے ان ڈرائیو پہ دیا اس پرپز کے لیے کہ اس پہ ارننگ آئے، اور یہ میں نے نومبر میں لی، لیکن مجھے اس پہ لاس ہوا، اس کا گاڑی کا انجن خراب ہو گیا، میں اس پہ کوئی 1 لاکھ کے اوپر لگا چکا. اب تک اوور آل میں لاس میں ہوں، تو کیا اس پہ میری زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ابھی اس کو 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. اچھا صاحب یہ بھی سوال ہے، ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ خواتین میں ایک یہ بھی چیز رائج ہو گئی ہے کہ ختم قرآن ہوتا ہے اس طرح کہ تلاوت جو ہے نا آڈیو پہ لگا دی جاتی ہے اور خواتین بیٹھ جاتی ہیں قرآن لے کر، اور پھر وہ جو قرات ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح وہ روزانہ کی بنیاد پر ماہ رمضان میں، تو کیا یہ اس طرح؟ اور اچھا وہ جو قاری صاحب ہیں وہ مرد ہیں، ان کی آواز ہے، تو کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ اس طرح کہتا ہوں آڈیو. جی دیکھیں اس طریقے سے ختم قرآن ان عورتوں کا نہیں کہلائے گا، وہ تو آڈیو چل رہی ہے. ان کو بس قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کو چھونے کا ثواب ملے گا، اتنا ہے، اور قرآن سننے کا ثواب ملے گا. لیکن حقیقتاً یہ ختم قرآن نہیں ہے، ان کو خود پڑھنا چاہیے. جی ہاں. اور یہ جو ان ڈرائیو انہوں نے گاڑی وغیرہ لی تھی، اس کے اوپر گاڑی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اچھا. بالکل، کیونکہ انہوں نے بیچنے کی نیت سے نہیں لی ہے، یہ تو ان کو کرائے پہ چڑھانے کے لیے لی ہے نا. تو اس سے جو رینٹ وغیرہ آتا رہا ہے اگر وہ سال کے آخر تک باقی رہے تب اس پر ہوگی، اور عمومی طور پہ ایسا نہیں ہے لاس میں جا رہے ہیں وہ تو آ کے خرچ ہوا تو کچھ بھی ان کے اوپر نہیں ہے، بے فکر. اور سال بھی پورا نہیں ہوا بتا رہے ہیں. سال بھی پورا نہیں ہوا ابھی تو. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہوگی. جی صاحب میں چاہتا ہوں آپ کے پاس جو سوالات ہے اس میں سے کچھ. جی ہاں، ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں، بعض اوقات پھر کہتے ہیں ہم نے روزہ توڑ دیا، تو اس کا وبال والدین پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں نابالغ بچے جو ہیں ان پہ ویسے روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن 7 سال کا ہو جائے تو روزہ کا حکم دینا چاہیے، 10 برس کا ہو جائے تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے جبکہ بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو. لہذا اگر بچہ اب چونکہ بھی نابالغ ہے، مکلف نہیں، کہ روزہ توڑ دیتا ہے، نہ وہ بچہ گناہ گار ہے نہ ماں باپ پہ کوئی وبال ہے. بہتر ہے کہ بچے اگر ہمت رکھتے ہیں تو رکھوائیں، اگر درمیان میں طبیعت خراب ہوتی ہے تو خود ان کو توڑوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ گناہ گار ہوں گے نہ بعد میں کوئی قضا رکھنی ہوگی. لیکن عادت بنا لے، ہو سکتا ہے کہ بچہ پورا ہی کر لے، ایک دفعہ ہمت سے پورا کرے گا انشاءاللہ پھر عادت بن جائے گی، اور بلوغت کے بعد انشاءاللہ پھر روزے قضا نہیں ہوں گے. صاحب کبوتروں کو دانہ ڈالنا، باجرہ ڈالنا، کیا یہ بھی کار ثواب میں شمار کیا جائے گا؟ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ہوگا، لیکن اس کے بارے میں جو نت نئی کہانیاں بنا لیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو کبوتر کو دانہ ڈال دو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کہاں سے لکھا ہے بتائیں؟ اپنے پاس سے چیزیں بنا لیتے ہیں. انسان بھوکا مر رہا ہے، آپ کبوتر کو کھلا رہے ہیں. یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب کوئی آپ کسی کو اپنے ساتھ وابستہ کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے، وہ اس جانور کو آپ کی طرف مائل کر دے گا، ذمہ داری آپ کی بن جائے گی. جی بالکل. اور آپ چھوڑ دیں اور رب اس کو کھلائے گا پلائے گا. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے جو صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. ان کبوتروں کے علاوہ کون کھلا رہا ہے؟ تو اس لیے چلیں ڈالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب بھی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ شاید کبوتر کو ڈالنے سے بہت زیادہ ثواب ملے گا اور میرے مسائل برکت ہوگی گھر میں، ایسا کوئی حدیث کے اندر نہیں ہے. کرنا چاہیں کریں، بہتر ہے کہ جتنا کا آپ ڈال رہے ہیں
اتنا کسی انسان کو کھانا کھلا دیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ واہ کیا کہنا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی میری بہن سوال بتائیے گا۔ مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم گھر بیٹھے گروسری آرڈر کرتے ہیں یا کھانے کا کوئی آرڈر پلیس کرتے ہیں، اور جب ہم پہلے ہی پیمنٹ کر دیتے ہیں کھولنے سے پہلے ہی، اور ہم ریسیو کرتے ہیں تو وہ غلط آرڈر ہوتا ہے، ہم جب کمپلین کرتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھانا بھی تمہارا ہو گیا، تو ایسے کھانے کا کھانا استعمال کرنا حلال ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جو نان اسلامک بینکس ہیں یہ جب یہ ربا فری انویسٹمنٹ کلیم کرتے ہیں تو کیا اس پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، اور کوئی کالر ہے تو انہیں بھی لے لیتے ہیں پھر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ اچھا سر، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ اگر امام صاحب فرض کی دوسری رکعت میں سورت ناس کی تلاوت کریں تو جو مسبوق ہوگا پھر وہ اپنی پہلی رکعت میں سورت فلق کے بعد کون سی سورت یعنی تلاوت کرے گا؟ ٹھیک ہے، حسن ترتیب اگر غلط ہو جائے ٹھیک ہے، وہ جو ٹھیک ہے قرآنی ترتیب سے ہٹ کر اگر وہ کرے، شامل کر لیتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، یہ کمپنی اصل میں اس لیے کھانا چھوڑ دیتی ہے کہ واپس مانگے کہ اس سے زیادہ تو خرچہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ آپ استعمال کر لیں۔ تو جب خود مالک آپ کو اجازت دے رہا ہے تو آپ کے لیے یہ حلال ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں بعض لوگ جو ہے نا یہ چیٹنگ کرتے ہیں، یہ مجھے بتایا کسی نے کہ اگر ہم ایسا کریں کہ کہہ دیں غلط آرڈر ہے تو وہ کہتے ہیں پیسہ لے لو اور آپ کھا لو، حالانکہ غلط آرڈر نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات یا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ اس طرح کا نہ کریں، اس طرح کریں گے تو پھر یہ حرام بنے گا اگر فراڈ کریں گے تو، اور اگر واقعی ویلڈ ریزن ہے اور جینین کیس جس کو ہم کہتے ہیں تو پھر اس کے اندر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نان اسلامک بینک اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ربا فری ہم کوئی پروڈکٹ آپ کو دے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہوں۔ آپ ان سے پوچھیں کون شرعی ایڈوائزر ہے، ان کا نام بتائیں، ہو سکے تو ان سے ڈائریکٹ آپ ایک دفعہ کانٹیکٹ کر لیں کہ بھئی یہ پروڈکٹ آپ کی نظر سے گزر چکی ہے، ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب کہیں یس تو پھر آپ بالکل کر لیں، اور اگر اسلامک بینک ہے پھر یہ تحقیق کی حاجت نہیں، نان اسلامک کے اندر میں یہ ساری عرض کر رہا ہوں۔ اور امام صاحب اگر کسی صورت پر ختم کرتے ہیں، جب مقتدی اپنا پڑھنا کھڑا ہوتا ہے جس کو آپ مسبوق کہہ رہے ہیں، تو اس کا امام کی قرات کی ترتیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اپنی ترتیب تھی، اب اس کی اپنی ترتیب ہوگی، چاہے یہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لے، دونوں کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنی ترتیب سے چلے گا بھی۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، دو کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب سوال بتائیے گا۔ یہ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا تراویح کے بارے میں کہ تراویح کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے یا نفل ہے، یعنی اس کے بغیر۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ظفر شیخ بول رہا ہوں کراچی سے۔ میرے دو چھوٹے سوال ہیں، ایک تو نیند کے متعلق ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی نیند آ جائے، کیسے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا بیان فرمائیں۔ دوسرا جو استعمال شدہ چیزیں ہیں کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیں، تراویح سنت مؤکدہ ہے، یہ نفل بھی ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو اگر سمجھنا چاہیں پبلک کہ دیکھیں، جب ہم فرض اور واجب کے مقابلے میں کوئی چیز کہتے ہیں تو جو زائد ہے وہ نفل ہے، اس میں سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور جو نوافل جس کو مستحبات کہتے ہیں وہ سب شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب سنت کے مقابل نفل آئے گا تو پھر یہ سنت علیحدہ ہوتی ہے، نفل علیحدہ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے سنت مؤکدہ ہے، نفل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیند اتنی گہری، یا تو آپ ٹیک لگا کر سو جائیں سرین جمے میں جیسے کوئی اس طرح صوفے کے اوپر، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر ایسے ہیں آپ سیدھے بیٹھے ہوئے لیکن اتنی گہری نیند آ جائے کہ کوئی آواز دے اور آپ کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، اتنی گہری نیند یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو چاہے زیادہ دیر کی ہو، بہرحال نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر جھونکے لے رہے ہیں ایسے اور مطلب کوئی ٹیک وغیرہ نہیں لگائی ہوئی، سیدھے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے وضو نہیں جایا کرتا، اس سے قائم رہے گا۔ اور استعمال شدہ شے اگر یہ سونا ہے تو سونا چاہے استعمال شدہ ہو چاہے غیر استعمال شدہ، یعنی زیور کی شکل میں ہو، ان سب پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ باقی جو گھر کی استعمالی چیزیں ہیں سونا چاندی کے علاوہ، ان میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، والدین پریشان ہیں مفتی صاحب کہ وہ بچے جو ہے نا ضد کر رہے ہیں اعتکاف میں بیٹھیں گے، لیکن والدین کہتے ہیں کہ پڑھائی ضروری ہے، تو اس اعتبار سے کیا حکم ہے، کتنے عمر کا بچہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ لیکن اس میں کوئی بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا، نابالغ سمجھدار بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اب اگر قریب ایگزام ہیں فرض کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو آپ معتکف ہونے دیں اور وہ وہاں پر اسٹڈی کر لے،
ہاں یہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ نیت کا دار و مدار ہے نا، وہ اس دنیاوی علوم جس میں ہماری بحث ہوئی تھی، اس کو اللہ کی رضا کی خاطر حاصل کرے کہ میں اس کو حاصل کروں گا، مجھے اس کے یعنی اسٹڈی وہاں پر بھی کی جا سکتی ہے بالکل، اس میں شور شرابہ نہ کرے، آرام سے بیٹھ کر 24 گھنٹے کوئی ویسے بھی آدمی عبادت نہیں کر سکتا، لیٹتا ہے یا باتیں کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے، اگر وہ سیلف اسٹڈی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑی دیر وہ اسٹڈی کر لے، باقی اپنا اعتکاف پورا کر لے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سوال بتائیے گا۔ جی میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، مجھے مہروں کا مسئلہ ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں دوبارہ بیٹھ کر نماز پڑھوں تو دوبارہ مجھے درد نہیں شروع ہو جائے گا، میری نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر سوال یہ کرنا تھا کہ والدہ کو میرے جو ان کے بھائی تھے انہوں نے وراثت میں حصہ دیا تھا، تو وہ ریزیڈینشل ایریے سے حصہ دیا تھا، کمرشل ایریے سے حصہ نہیں دیا تھا، اور اس وقت میری والدہ نے مستقبل میں چاروں بھائیوں کے نام اپنا حصہ لگا دیا تھا، اور وہ بھائی اس بات کو خود بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت والدہ کو حصہ کم دیا تھا۔ تو قانونی طور پہ اب والدہ کے نام ان کا حصہ منتقل ہو چکا ہے، تو کیا یہ حصہ اب دوبارہ وہ لے سکتی ہیں یا کچھ لے سکتی ہیں، یا وہ بھائیوں کے نام پہ ہی ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی آپ نے یقیناً سوال سن لیا۔ جی میں سمجھ گیا۔ اچھا، یہ بہن نے کہا کہ میرے جوڑوں کا مسئلہ ہے اور مجھے خوف ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کر پڑھوں گی تو پھر تکلیف شدید سٹارٹ ہو جائے گی، تو کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ آپ نے 1-2 دفعہ ٹرائی کی اور ایسا تکلیف شروع ہو گئی، تو سابقہ تجربہ آپ کے قیام کو ترک کرنے کے لیے شرعی عذر بن سکتا ہے۔ آپ شروع سے ہی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور والدہ کو اگر انہوں نے کوئی چیز دے دی تھی، یہ جیسے کمرشل پلاٹ تھے لیکن ریزیڈنس کے اندر سے دے دیا، اور آپ کی والدہ راضی ہو گئی تھی، اس کو صلح کہتے ہیں۔ ہاں، اس کو صلح کہتے ہیں ہماری شرعی اصطلاح کے اندر، اور وہ والدہ اس پہ راضی ہو گئی تھی، وہ والدہ کا ہو گیا۔ اگر لینے کے بعد پھر بھائیوں کے مل کر دیا تھا، اب وہ بھائیوں کا ہو گیا، اب والدہ کا حق ختم ہو گیا، دوبارہ نہیں لے سکتی۔ اور اگر تقسیم سے پہلے والدہ نے کہا تھا کہ میں معاف کرتی ہوں تم لے لو، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی وارث تقسیم سے پہلے معاف نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوا تھا تو اب والدہ حقدار ہیں کہ وہ کہیں کہ میرا حصہ مجھے دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے مصعب، بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور بہت اچھی طرح رہنمائی فرماتے ہیں، اور یقیناً جو ناظرین سوالات کرتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، تبھی اتنے عرصے سے ماشاءاللہ، عرصہ 20 سال سے زائد پر مشتمل ہے، قبلہ مفتی صاحب جوابات عنایت فرما رہے ہیں۔ ان کے دیگر پروگرامز بھی سارا سال آن ایئر رہتے ہیں، جس میں لگاتار لوگ شامل ہوتے ہیں، اور بہت بڑی ویورشپ ہے، ملینز ماشاءاللہ آپ کے ویورز ہیں۔ اور مفتی صاحب انشاءاللہ انتہائی رمضان تک ہمارے رحمت سار کا حصہ رہیں گے۔ تو ایک وقفہ ہے اذان فجر کا، اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان ہے مومنوں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد
حي على حي على حي على حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد